मोहतरम, जम्मू कश्मीर में ईयरली जो कैंसर केसेस है उसमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डाटा रिवील किया गया है उसमें ये बताया गया है कि ये एस्टिमेटेड रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 51,577 केसेस जम्मू कश्मीर में। वहीं अगर देखा जाए लास्ट ईयर की बात करें हम, लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल 2.7% इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट। ये नेशनल लेवल पर काम करता है। उसके इंचार्ज जो है प्लेटलेट्स इंचार्ज मिस्टर जावेद अहमद हमारे साथ मौजूद है। ये जम्मू कश्मीर में जितने भी कैंसर केसेस है उनको उन कैंसर पेशेंट्स के साथ ये डील करते हैं, उनको प्लेटलेट्स के हवाले से ये मदद फराहम करते हैं। इनसे जानते हैं कि ये प्लेटलेट्स होते क्या है, किस तरह से कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत, आपने हमें कीमती टाइम दिया है। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया है कि आपने इस टॉपिक को चुना है कि जिसको आज के वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत समझा जाता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स का, आपने पहले भी कहा कि कैंसर पेशेंट्स का रेशो बहुत ज़्यादा है, बहुत। हमें पता है कि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें पूरा पता है कि कितना डाटा आ रहा है, क्या कौन, अगर मान लो एक पेशेंट की छुट्टी होती है तो 3 नए आते हैं सिकिम्स में या SMHS में। रेशो बहुत ज़्यादा है, फ्लो बहुत ज़्यादा है। मैं एज ए प्लेटलेट इंचार्ज अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा क्योंकि मैं इनके साथ काम करता हूं, इन कैंसर पेशेंट्स के साथ इनको हौसला मिलता है और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, मेरे जितने भी डोनर्स हैं वो इनका ख्याल रखते हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, ये प्लेटलेट्स होते क्या है, किस तरह से ये इंसान की बॉडी में होते हैं और किस तरह से हम इसको डोनेट कर पाते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए हम ब्लड डोनेट करते हैं, ये आम इंसान को समझ आता है, लेकिन ये प्लेटलेट्स एक आम इंसान जो को समझ नहीं आएगा कि किस तरह से हम प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं। पूरी तरह से हमारे नाजरीन को इस हवाले से तफसीलात फराहम। मैम ब्लड देना बहुत आसान है, प्लेटलेट देना भी बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आसान नहीं है कि, लेकिन इसका एक अलग प्रोसीजर होता है। आम इंसान ऐसे दे सकता है कि मान लो अगर कोई नया डोनर आएगा, इसको प्लेटलेट डोनेट करने हैं, इसको अपना पहले CBC करना है 1.5 लाख। अगर जी CBC एक टेस्ट होता है, वो लैब पे पता चलेगा उसका काउंट कितना है डोनर का। मान लो अगर 1.5 लाख से ऊपर इसका काउंट आया 155, 160 या 170, 2 लाख तक जितना भी है, मिनिमम 1.5 लाख से कम अगर होगा वो नहीं दे सकते। 1.5 लाख से ऊपर जितना भी होगा दे सकता है। नॉर्मल इंसान में इस रेंज का होता है। जी नॉर्मल। किसी इंसान में लाख भी होता है, लेकिन उनके वो जेंट साइज होते हैं प्लेटलेट्स, उनका फिर MPLT करना होता है कि फिर उससे एक्चुअल पता चलता है कि इनके पास काउंट कितना है, वो भी दे सकते हैं। जी अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? जी कि अगर मान लो नया कोई डोनर आएगा, उसको मुझे कॉल करना है कि मेरा नंबर है 9622913310। फिर उसको एक सिंपल CBC करवाना है कि अगर अल्लाह करेगा कि उसका काउंट ठीक होगा, फिर हम उसको सिकिम्स भेजते हैं। सिकिम्स में हमारे डॉक्टर साहिबान बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनका भला करेगा, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। उनकी अलग HDAP एफरेसिस मशीन होती है, उस पर वो प्रोसीजर होता है। उसके लिए एक किट होता है जो पेशेंट को लाना पड़ता है, कैंसर पेशेंट को, उसमें HDAP जमा करना होता है, फिर वो प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। ईज़िली प्रोसेस है, कोई मसला नहीं है ये। जी जिस तरह से अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर की जो हालत है, जिस तरह से कैंसर पेशेंट्स, कैंसर केसेस में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, आप ग्राउंड पे होते हैं, तो क्या आपको जिस तरह से सिकिम्स हमारा वाहिद एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कैंसर पेशेंट्स के साथ डील किया जाता है, किस तरह का वहाँ पर माहौल रहता है, किस तरह के पेशेंट्स वहाँ पर आते हैं? मैम ये अलार्मिंग सिचुएशन है JNK के लिए, क्योंकि हमारे सिकिम्स में ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स होते हैं, जम्मू के भी हैं, कश्मीर के भी हैं, लेकिन फ्लो ज़्यादा है एक साउथ का, एक नॉर्थ का। नॉर्थ में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। डोडा जी जहाँ के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फ्लो ज़्यादा है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है वैली के लिए, इसके लिए हमें काम करना है। हम गवर्नमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गुजारिश है यूथ से कि वो आगे आए और इस कारवां के साथ जुड़ जाए। हमारा जो कारवां है केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट इसका नाम है, मैं एज ए प्लेटलेट इंचार्ज इसमें काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कितने मेंबर्स आपके साथ इस मिशन में जुड़े हुए हैं? मैम हमारी ये जो बुलेट की ऑर्गेनाइजेशन है केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक अलग अलग टीम है, लेकिन प्लेटलेट का मैं ही देखता हूँ पूरे JNK में भी। हाँ, अगर कभी आउटसाइड इंडिया भी, मान लो हिंदुस्तान में कहीं भी कोई केस होगा, चाहे टाटा हॉस्पिटल में, मुंबई में या बेंगलोर में या दिल्ली में, कहीं भी कोई केस आएगा प्लेटलेट केस का, वो भी मैं ही देखता हूँ। मेरे पास अभी 50+ मेम्बर्स हैं जो प्लेटलेट डोनेट करते हैं रेगुलरली। मैं खुद भी एज ए प्लेटलेट डोनर हूँ। मैंने लास्ट डे 27 टाइम मैंने खुद डोनेट किया है।
جی الحمدللہ. جس طرح سے اگر دیکھا جائے بلڈ جو ہے آلموسٹ 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ڈونیٹ کیا جاتا ہے. یہ پلیٹلیٹس کے حوالے سے ہمیں بتا دیجیے ایک جو نارمل پرسن ہے وہ کس طرح سے اپنے جو پلیٹلیٹس ہے وہ ڈونیٹ کر پائے گا؟ آرام سے 10 دن کے بعد بندہ آرام سے ڈونیٹ کر سکتا ہے. مہینے میں 3 بار دے سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے ہوں, میں مہینے میں 3 بار دیتا ہوں, ریگولرلی دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. کیا کوئی ہیلتھ ایشو ہوتا ہے اس جو ڈونیٹ کرے گا؟ جی نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, پچھلے 2-3 سال سے میں گراؤنڈ لیول پہ پلیٹلیٹ ڈونیٹ کرتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, اگر ہم سکمز کی بات کریں جو ہمارا واحد انسٹیٹیوشن ہے جو کینسر پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اباؤٹ جس طرح سے الارمنگ سچویشن ابھی بنی ہوئی ہے جموں کشمیر میں, تو کتنے پیشنٹس وہاں پر ابھی ہے جن کا ٹریٹمنٹ وہاں پر ہو رہا ہے؟ میم ایک تو میڈیکل آنکالوجی پورا بھرا ہوا ہے, ریڈیشن آنکالوجی پورا بھرا ہوا ہے, آلموسٹ مان لو 100-150 ہے. وہاں باہر سرائی بھی ہے جو گورنمنٹ نے بنا کے رکھی ہے ان کے لیے, وہاں بھی سی اے پیشنٹس ہی ہے. ہیموٹالوجی وارڈ ہے, کلینکل ہیموٹالوجی وارڈ 4P جس کو بولتے ہیں, وہاں پورا ہال بھرا ہوا ہے سی اے پیشنٹ سے. جی الارمنگ سچویشن ہے, بہت سارے پیشنٹ, ایک ہی چھٹی ہوگی 3 نئے آئیں گے, یہ ڈیفینیٹ یہ کنفرم ہے. میم یہ ڈیلی روٹین ہے, اگر ایک بندے کی چھٹی ہوگی تو نیکسٹ ڈے 3 آتے ہیں. ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن کو باہر ڈیرا پکڑنا پڑتا ہے تب ان کی باری آتی ہے, ایسے بھی حالات ہیں وہاں پہ. جو پیشنٹ ہوتا ہے جس کو کینسر ہوا ہے انیشل سٹیج میں, اگر ہم بات کریں تو انیشل سٹیج میں کس طرح سے وہ ٹریٹمنٹ لے سکے اور آلموسٹ کتنا اماؤنٹ کا خرچہ اس کو آئے گا؟ ایک کٹ آتا ہے 9,500 کا یا 9,000 کا SDAP کٹ, وہ ایک ہی بار یوز ہوتا ہے. پھر کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی وہ بھی بہت کاسٹلی ہے. اگر انیشل سٹیج پہ پھر سروائیو کر گیا بندہ, مان لو 2-3 مہینے, لاکھوں میں خرچہ آتا ہے. اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ آگے کتنا آئے گا, لیکن لاکھوں میں اس کو خرچہ آتا ہے. بذات خود آپ ان کی نگرانی کرتے ہیں پیشنٹس کی, ایسا کوئی پیشنٹ ہے جس کی ہماری ضرورت ہے ان پیشنٹ؟ ہمارا ایک پیشنٹ ہے جو ابھی بھی ہیمٹالوجی وارڈ 4P میں ہے, وہ 33 سال کا بندہ ہے, ڈوڈا کا ہے. وہ جب وہ ہم ان کو ہو گئے تقریباً 23 دن سورا میں, وہ جتنا بھی خرچہ لے کے آئے تھے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ شاید, پرسوں وہ مجھے فون کر رہے تھے کہ آج ہمارے پاس ایک پینی بھی نہیں ہے کہ دوائی خریدنے کے لیے. وہ ڈوڈا کا پیشنٹ ہے, خرچہ بہت آ رہا ہے اس میں. یہ بہت ہی میں کہوں گا کہ الارمنگ سچویشن ہے, خرچہ بہت ہے اس میں. اللہ کرے کہ ہر ایک کی شفا ہو اور ہم سب کی عافیت فرمائے. جس طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کلگام اور کپوارہ سے زیادہ تر پیشنٹس جو سکمز سورا میں ایڈمٹ ہے, کیا ہم یہ ریزن جان سکتے ہیں کہ انہی 2 ڈسٹرکٹس کے زیادہ کیوں ہے؟ کوئی وجہ پرٹیکولر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحبان بول سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نارتھ میں خاص کر کپواڑہ کیوں انوالو ہیں یا ساؤتھ میں کلگام کیوں انوالو ہیں. زیادہ جانکاری ڈاکٹر صاحبان ہی دے سکتے ہیں کہ مجھے اتنی اویئرنیس نہیں ہے. میں تو خالی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, ان کی خدمت کر رہا ہوں, یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. جو ہمارا نوجوان ہے وہ ہر کام میں آگے آتا ہے. اگر ہمارے جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں, خصوصی طور پر اگر کشمیر کی بات کریں, کشمیر کا جو یوتھ ہے وہ خدمتی خلق میں آگے ہمیشہ رہتا ہے. تو ہماری جو نوجوان ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ, کس طرح کی وہ آپ کے اس کیئر فار ہیومنٹی ٹرسٹ میں کیئر فار ہیومنٹی ٹرسٹ یہ ایک NGO ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جو ہیومنٹی پہ کام کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ جائیں. لوگوں سے میری خاص گزارش ہے, خاص کر یوتھ سے, کہ وہ اپنا ٹائم خرافاتوں میں سپینڈ کریں گے یا دوسری جگہ سپینڈ کریں, اس سے بہتر ہے کہ وہ اس NGO کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کینسر پیشنٹس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں, کیونکہ ان کینسر پیشنٹس کو ان ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو ابھی اس NGO سے دور ہے. جی اگر دیکھا جائے ان کینسر پیشنٹس کو دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ کٹس کی ضرورت رہتی ہے, جو کہ آلموسٹ 10,000 ایک کٹ ان کو فراہم کی جاتی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا جو کینسر پیشنٹ ہے مزید اس کو کس طرح کی ان میں چیزوں کی ضرورت رہتی ہے. ایسے بھی درد دل رکھنے والے جو لوگ ہیں جو ڈونیٹ کرنا چاہیں گے, کس طرح سے وہ آپ سے رابطہ کریں خصوصی طور پر کٹس کے حوالے سے؟ اگر کسی کو کٹ ڈونیٹ کرنا ہوگا وہ مجھ سے رابطہ کریں. میں نے اپنا نمبر دے رکھا ہے 9622913310. میں اس کو ڈائریکٹلی پیشنٹ کا نمبر دوں گا, وہ اس کو کٹ کے پیسے ڈال دے گا, وہ کٹ لے آئے گا, اس کو صدقے جاریہ میں اس کے پیسے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ NGO چلا رہے, کیا NGO کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جس میں آپ ڈونیشن اکٹھا کریں گے؟ میم ہمارا NGO ہے, لیکن پیسوں کا ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں والنٹیئر کرتے ہیں. اگر پیشنٹ کو کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم اپیل کرتے ہیں, پیشنٹ کا یہ اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں, اسی میں وہ ڈائریکٹ ڈونیٹ کرتے ہیں.
آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ ان پیشنٹس تک پہنچائیں؟ اگر لوگ چاہیں ان کی خدمت کرنا، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے کٹوں کا انتظام کریں، کیونکہ کٹ مارکیٹ میں 9,000 ایک آتا ہے، کبھی کسی پیشنٹ کو مہینے میں 15 یا 20 بھی کٹ لگتے ہیں. ہم وہ ڈونر پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن کٹ ہم پرووائڈ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پیسوں کا لین دین ہے ہی نہیں. اس لیے لوگوں سے گزارش ہے، اگر وہ کسی کو کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو ان کینسر پیشنٹس کے لیے کٹ لے آئے. کیا ان کینسر پیشنٹس جو ابھی سکم سورا میں ایڈمٹ ہے، ان کا کوئی پرٹیکولر ایج گروپ ہے؟ میم ہم جو دیکھتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ ایج گروپ کوئی ہے ہی نہیں. ڈار اریب پیشنٹ ایک ہیں پازل پورہ بارہمولہ کا، بہرمپورہ کا، اس کی ایج ہے 8.5 مہینے. وہ کیس بھی ہم کر رہے ہیں. کوئی یہ ایج گروپ ہے ہی نہیں. 1 سال کا بھی بچہ ہے، 15 سال کا بھی بچہ ہے، 40 سال کا بھی جوان ہے، 20 سال کا بھی جوان ہے. ایسے کیسز ہے. پرٹیکولر جوانوں میں ہے یا جوانوں میں بہت زیادہ ہیں. بچے زیادہ ابھی افیکٹڈ ہے کیونکہ میڈیکل آنکالوجی میں سب سے زیادہ بچے ہی انفیکٹڈ ہیں. ہیموٹالوجی میں یہ جو وارڈ 4P میں وہاں جوان بہت سارے ہیں. ڈاکٹر اس کی پرٹیکولر کوئی ریزن؟ نہ وہ نہیں کہتے کچھ، کیا مسئلہ کیا ہے وہ کچھ نہیں بولتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. جی آخر پر جو ہمارا نوجوان، جو ہمارے یوتھ یا جو ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ گزارش ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس کارواں کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، ہم ان کے لیے کچھ کر کے جائیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید احمد جو کیئر فار ہیومینٹی ٹرسٹ جو کہ نیشنل لیول پر کام کرتا ہے، ان کے یہاں پر انچارج پلیٹلیٹس ہے جو کہ کینسر پیشنٹس میں یہاں پر کینسر کیسز کے جو پیشنٹس ہے ان کو وہ پلیٹلیٹس فراہم کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے جو ہمارے نوجوان ہیں ان تک یہ بات پہنچائی کہ وہ ہمارے اس NGO کے ساتھ جڑ جائے، ایک نوبل کاز کے لیے آگے آئے تاکہ جو ہمارا جو کینسر پیشنٹ جموں کشمیر میں جو ریشیو بڑھتا جا رہا ہے ان کے لیے ایک مدد فراہم کر سکیں ہم. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں